جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پیاس ہے، کیوں نہ پانی پی لوں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو بی بی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے، بیٹی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے اور پانی کو ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر عمر بن سعد اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہونے پر تھا، اور ادھر سے حسینیت پر جان کو قربان کرنے والے، حسین کے نام پر اپنی جان کو لٹانے والے بھی تیار تھے، شہید ہونے کو تیار تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بھانجے کی قربانی کے بعد، شہادت کے بعد، یعنی اون و محمد کی شہادت کے بعد، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، بچوں کو دیکھ کر رو رہی ہیں، بچوں کی پیاس کو دیکھ کر، بچوں کی آہ کو دیکھ کر تڑپ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں لپٹ جاتی ہیں اور زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ حضرت عباس اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، اے بیٹی سکینہ، کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے جس نے میری بیٹی کو رلایا ہو؟ کیا وجہ ہے؟ امام علی مقام کی اس خادمہ پر قربان جائیے بی بی سکینہ کی ذات پر۔ بی بی سکینہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہیں، اے میرے چچا جان، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، بچے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بچوں کی ان حالت کو دیکھ لوں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے سامنے بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہوں۔ اے چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے قبضہ و اختیار میں حوض کوثر ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے قبضے میں حوض کوثر رکھا ہے، لیکن ان کی امت نے ہم پر آج پانی کو بند کر دیا ہے۔ اس سے مشکل کیا وقت ہوگا کہ دشمنان دین ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کم سے کم بچوں پر تو رحم کریں، ہمیں چھوڑ دیں لیکن بچوں پر رحم کریں، بچوں کو پانی دے دیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا آج اگر ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی اولاد بھوکی رہ جاتی ہے تو اللہ اکبر، میرا رب گواہ ہے کہ اس کی ماں یا اس کا باپ ہر کہیں سے، حتیٰ کہ ہر کوشش کر کے اپنی اولاد کے پیٹ کو پالتا ہے، چاہے اپنی جان کی بازی کیوں نہ کھیلے جائے، اپنی اولاد کے شکم کو بھرتا ہے۔ بتائیے اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس کی اولاد پیاس کے لیے تڑپ رہی ہو، اور ایک وقت کی پیاس نہیں بلکہ مسلسل پیاس کے لیے بچے تڑپ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں لپٹ کر رونے لگتی ہیں، اے میرے چچا جان، بچوں کے لیے پیاس کا، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں تاکہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ اے چچا جان، نہر فرات سے پانی لے آئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بیٹی سکینہ کی فریاد کو سنتے ہیں تو اپنے کاندھے پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگتے ہیں، تبھی امام علی مقام راستے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے فرماتے ہیں، اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ اے عباس کہاں کا سفر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، اے امام علی مقام، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر واری جائے۔ اے میرے امام، مجھ سے سکینہ کی فریاد، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، بچوں کا بلکنا، بچوں کا پیاس کے لیے تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ میں نہر فرات سے عمر بن سعد کے لشکر سے، عمر بن سعد سے پانی کو لے کر آتا ہوں، بچوں کی پیاس کی خاطر میں عمر بن سعد سے لڑوں گا جا کر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت عباس، تم ہی تو دین کے علمدار ہو، تم ہی تو دین کا علم ہو، اگر تم چلے گئے جان لینا کہ یقیناً جو عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے جائے گا اس کی موت پکی ہے، اگر آپ چلے گئے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ آپ کا میرے ساتھ رہنا مجھے بہت حوصلہ دیتا ہے، آپ جب میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے نہ جائیں، دشمنان دین سے، دشمنان دین کے پاس نہ جائیں، خدا کے واسطے رک جائیں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، ایسی زندگی سے تو وہ موت اچھی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر قربان ہو جائے، شہید ہو جائے۔
اے میرے امام مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں دشمنان دین میں گھس کر ان کی نہر سے پانی لے کر آؤں، مجھ سے بچوں کی پیاس کو نہیں دیکھا جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اپنے کاندھے پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور دشمنان دین کے سامنے، عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمر بن سعد سے کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، آج میں تیرے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میں مجبور ہوں، میری کوئی کمی ہے، میری کوئی وجہ ہے، میرا کوئی تجھ سے کام آ پڑا ہے، بلکہ میں اپنے بچوں کی خاطر تجھ سے آج پانی کو طلب کرنے آیا ہوں۔ ہمیں چاہے تو پانی نہ دے لیکن ہمارے بچوں کو پیاسا نہ چھوڑ، ہمارے بچے پیاس کی شدت سے مرے جا رہے ہیں، اے عمر بن سعد ہمارے بچوں کو پانی دے دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی تو چھوٹی چھوٹی اولاد ہوگی، چھوٹی چھوٹی اولاد کے صدقے میں اپنی اولاد کو سوچتے ہوئے یقیناً وہ پانی دے دے گا۔ حضرت عباس عمر بن سعد کے لشکر سے کہتے ہیں، اے لشکر عمر بن سعد مجھے پانی چاہیے، میرے بچے پیاس کی شدت سے مرے جاتے ہیں، مجھے پانی دے دو۔ لیکن اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہوگا جب دشمنان دین نے امام علی مقام کے اس غلام سے کہا تھا، اے حضرت عباس ہم تمہیں پانی تو دے دیں گے لیکن تمہیں یزید کی بیعت قبول کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، تمہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ لیکن امام علی مقام کے اس غلام کے جواب پر قربان جائیے۔ حضرت عباس دشمنان دین کو للکارتے ہوئے سینہ تان کر دشمنان دین کو کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، اے عمر بن سعد کے لشکر، سوچ لو اور جان لو، اس غلام کی جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی یزید فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن کسی فاسق کی بیعت کو قبول نہیں کرنے والا۔ میں امام علی مقام کا غلام ہوں، میں امام علی مقام کے در کا کتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ٹکڑوں پر میں پلنے والا ہوں، میں کسی فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ عمر بن سعد حضرت عباس سے کہتا ہے، اے عباس آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، مان جاؤ اور یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ عمر بن سعد اپنے لشکر میں سے کسی سے کہتا ہے، اے میرے ہمراہ، اے میرے ساتھیوں، جاؤ اور عباس کو سمجھاؤ کہ وہ مان جائے اور یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ جاؤ اور عباس کو سمجھاؤ کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ یزیدی لشکر میں سے، عمر بن سعد کے لشکر میں سے شمر لعین اٹھتا ہے اور حضرت عباس کی جانب چلا جاتا ہے۔ حضرت عباس سے عرض کرتا ہے، اے عباس، میں یزید کا عمر بن سعد کا ایلچی ہوں، میں تمہیں یزید کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ یزید کی بیعت کو قبول کر لو، تمہیں پانی بھی دیا جائے گا، تمہیں دنیا کی ہر دولت سے مالا مال کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں یزید کی بیعت کو قبول کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فاسق و فاجر کی طرف جب ایک نگاہ جلالی سے دیکھتے ہیں تو وہ فاسق و فاجر اپنے لشکر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سینہ تان کر لشکر عمر بن سعد کو یہ کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، اے عمر بن سعد کے لشکر، میں یزید کے ٹکڑوں پر نہیں پلتا، میں امام علی مقام کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں اور جو بھی آپ کے راستے میں آتا ہے اس کو ریزہ ریزہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی گردنوں کو، ان کی گردنوں کو قلم کرتے جاتے ہیں جیسے گاجر و مولی کٹ رہی ہوں، اپنے راستے کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پیاس ہے، کیوں نہ پانی پی لوں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو بی بی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے، بیٹی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے اور پانی کو ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں کہ تو پانی پی لے، گھوڑا بھی پانی کو نہیں پیتا ہے کیونکہ وہ بھی تو امام علی مقام کا غلام تھا، گھوڑا بھی پانی کو نہیں پیتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے کو اپنے کاندھے پر لٹکاتے ہیں اور اپنے خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے نکلتے جاتے ہیں، اور جدھر سے آپ نکلتے جاتے ہیں ادھر سے دشمنان دین تباہ و برباد ہوتے نظر آتے ہیں۔ عمر بن سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے، تم تو بہت ماہر ہو، تم تو بہت طاقتور ہو، آج تمہاری طاقتیں کہاں چلی گئیں؟
آج تمہاری وہ مہارت کہاں چلی گئی ہے؟ آج جو بھی عباس کو روکے گا میں اسے اس دنیا کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ حریثہ بن زید کو اس دنیا کی مال و دولت کا لالچ آ جاتا ہے اور حضرت عباس کا راستہ روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بازو کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ آپ پر وار کرتا ہے، لیکن دشمنان دین پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا بایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اپنے مشکیزے کو جو آپ نے بی بی سکینہ کے لیے لے جا رہے تھے، جو آپ بچوں کے لیے لے جا رہے تھے، جو چھوٹے چھوٹے پیاسے، جو بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، ان کے لیے لے جاتے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ بچے بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اپنے دوسرے بازو پر اس مشکیزے کو ٹانگ لیتے ہیں۔ دشمنان دین دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آپ اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے باندھ لیتے ہیں اور دشمنان دین سے جم کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں بی بی سکینہ تو خوش ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ کے بازو کٹے دیکھتی ہیں تو غم زدہ ہو جاتی ہیں۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ اے امام دیکھیے نا حضرت عباس کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عباس پر عمر بن سعد کا لشکر پورا کا پورا لشکر آپ پر تیروں کی بارشیں کر دیتا ہے اور آپ وہیں پر گر جاتے ہیں، وہیں پر تھم جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن سعد کہتا ہے، اے امام آؤ اور اپنے اس شہزادے کی بھی لاش کو لے جاؤ، اپنے اس عباس کی لاش کو لے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس دنیا سے الوداع نہیں کہتے ہیں، امام علی مقام کی باہوں میں آتے ہیں اور امام علی مقام سے کہتے ہیں، اے میرے امام بی بی سکینہ سے کہنا میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس اتنی بات کہہ کر اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔